آج کی ویڈیو میری اس بارے میں ہے کہ اکثر ایسے امپلائیز ہوتے ہیں ہم محسوس کرتے ہیں کہ ان کا ایٹیٹیوڈ جو ہے اتنا اچھا نہیں ہے. کہ یہاں پہ بیڈ ایٹیٹیوڈ سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں, وہ ڈیسیو کرتے ہیں. وہ تو ایک کلاس ہے ہی نا جو ہم مانتے ہیں کہ وہ تو بیڈ امپلائیز ہوتے ہی ہیں جن کا بیڈ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, جسے ہم بیڈ ایٹیٹیوڈ کہتے ہیں. مثال کے طور پہ وہ جھوٹ بولتے ہیں, اس کے علاوہ ڈیسیو کرتے ہیں, ڈیڈ لائنز کو میٹ نہیں کرتے, لوگوں کو بلیم دیتے ہیں, الٹے سیدھے قسم کے پولیٹکس میں انوالوڈ ہوتے ہیں. لیکن ایک اور بھی بیڈ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. وہ بیڈ ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے وہ میں آج آپ سے ذکر کرتا ہوں. وہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر ہمارے امپلائیز جو 10 سال 15 سال کے ایکسپیرینس والے ہوتے ہیں وہ اتنی پروگریس نہیں کر پاتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ ان کا بیڈ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. اچھا فرض کریں کہ امپلائی ہے جس کے 15 سے 20 سال کا ایکسپیرینس ہے. اچھا نہ وہ جھوٹ بولتا ہے, نہ وہ ڈیسیو کرتا ہے. اچھا وہ ٹائم پہ آفس آ بھی جاتا ہے, پنکچوئل بھی ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اس کا بیڈ ایٹیٹیوڈ ہے؟ اس کا بیڈ ایٹیٹیوڈ اس لحاظ سے ہے کہ اس نے اوور دا پیریڈ آف ٹائم کچھ چیزوں کو یہ اجازت دی کہ وہ چیزیں اسے ڈیفائن کر دیں, اس کی لیمٹس کو ڈیفائن کر دیں. اس سے آگے اس نے بڑھنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی. مطلب اس کا 10 سال کا 12 سال کا جو ایکسپیرینس ہے وہ اس طرح کا ہے کہ اس کی جو سکلز ہیں وہ اس طرح سے شارپن نہیں ہوئی. اس نے اپنے آپ کو کبھی امپروو کرنے کا نہیں سوچا. اس نے وقت کو, حالات کو یہ اجازت دے دی کہ وہ ڈیفائن کر دیں کہ وہ کس طرح کا امپلائی بنے گا. اور ہم چیزوں کے بارے میں جو بھی نظریہ رکھتے ہیں, جو بھی پرسیپشن رکھتے ہیں, وہ پرسیپشن, وہ نظریہ زیادہ یوزفل ہوتا ہے, زیادہ ایفیکٹو ہوتا ہے بنسبت ان ایونٹس کے, ان چیزوں کے جنہیں ہم اجازت دے رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو افیکٹ کرنے کی. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, بڑی سمپل سی ایگزامپل ہے. اینتھونی ٹونی رابنس کی بک ہے جی اویکن دا جائنٹ ود ان. اٹس اے ریکمینڈیڈ ریڈ. اس بک میں ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے کہ ایک ایسا بندہ جو ڈرگز لیتا تھا اور ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور سے شاپ لفٹنگ کر رہا تھا, اور اسے جب وہاں پہ شاپ کے اونر نے یا جو بھی اٹینڈنٹ وغیرہ, اکاؤنٹنٹ وغیرہ تھا, جو بھی سامنے بندہ, اس نے جب اسے روکا تو اس نے اسے اتنا مارا کہ اسے جان سے مار دیا. لہٰذا اس بندے کو جیل ہو گئی. اچھا اب انٹرسٹنگ بات یہ کہ اس بندے کے 2 بیٹے تھے. ایک بیٹا بالکل اپنے والد صاحب جیسا بنا, ڈرگ ایڈکٹ بنا, اور بالکل اس کے ساتھ یہی واقعہ ہوا کہ وہ بھی اسی طرح کسی سٹور سے کوئی چیز چرا رہا تھا. تو اسے جب وہاں پہ جو شاپ کیپر تھا اس نے وہاں پہ اسے روکا, تو جب شاپ کیپر نے مزاحمت کی, اسے روکنے کی کوشش کی, تو اس نے شاپ کیپر کو بہت مارا. ہی اسالٹڈ دا شاپ کیپر, اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے وہ بھی اب جیل میں چلا گیا. جب اسے پوچھا گیا کہ آپ ایسے کس طرح سے بن گئے, آپ اس طرح سے, تو اس نے ریفر کیا جو اس کے فادر کا واقعہ ہوا تھا, اس واقعے کو ریفر کیا اور کہا کہ میں اس کے علاوہ اور کیا بن سکتا تھا. اچھا اب انہی صاحب کا, جن کے یہ صاحبزادے تھے, انہی صاحب کا ایک اور بیٹا بھی ہے, ایک اور بیٹا تھا. وہ بیٹا جو ہے ایک کمپنی میں مارکیٹنگ مینیجر کے طور پہ کام کر رہا تھا. ہی ہیڈ اے ونڈرفل فیملی. اس کے 3 kids تھے, اور مطلب اس نے محنت کی, اس نے پڑھا, اس نے جاب کی, اس نے پروگریس کیا. ان صاحب سے بھی سیم بات پوچھی گئی کہ جی آپ کے والد صاحب تو مطلب اس طرح کے تھے کہ انہوں نے ایک جگہ شاپ لفٹنگ کر رہے تھے, پھر وہ اس بندے مطلب شاپ لفٹنگ کرتے کرتے وہ بات مرڈر تک چلی گئی, اور اس کے بعد اس بندے نے ریسٹ آف ہز لائف جیل میں گزاری. تو یہ کہ اور آپ مطلب ماشاءاللہ آپ تو جی اب ایک مارکیٹنگ مینیجر بن گئے ہیں کمپنی میں. تو اس بندے نے بڑا مزیدار جواب دیا اور بڑا حیران کن جواب دیا. اس نے کہا واٹ ادر آپشن ڈڈ آئی ہیو, کہ میرے پاس اس کے علاوہ آپشن ہی کوئی نہیں تھی. کیا مطلب؟ میرے پاس اس کے علاوہ آپشن ہی کوئی نہیں تھی کہ میں اب پڑھوں, لکھوں, اور میں ایک اچھی کمپنی میں کوشش کروں, میری جاب ہو جائے جس میں میں محنت کروں, اس میں پروگریس کروں. اب اس بات سے ہمیں اس بات کا سبق ملتا ہے کہ دیکھیں ایونٹ ایک ہے کہ ایک صاحب تھے, انہوں نے شاپ لفٹنگ کی اور وہ سارا ایک کرائم کیا. اس کے بعد ان کے 2 بیٹے ہیں, ان دونوں بیٹوں پہ دیکھیں اس ایونٹ کا کتنا ڈفرینٹ اثر ہوا ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ ہم ایونٹس کو
کیا اجازت دیتے ہیں کہ وہ ہمیں کس طرح ڈیفائن کریں. اس کا بڑا تعلق ہمارے بلیف سسٹم سے ہوتا ہے. ایک نے اس چیز کو ایسے لیا کہ جی اب میرے والد صاحب بھی ایسے تھے تو میں نے بھی ایسے ہی کرنا ہے, ایسے ہی ہوگا اور میں کر بھی کیا سکتا ہوں. دوسرے نے اسے کس طرح لیا کہ جی اگر میرے والد صاحب اس طرح کے تھے تو میں نے انشاءاللہ اس طرح کا نہیں بننا, میں نے اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے, میں نے اپنی سکلز کو شارپ کرنا ہے, میں نے اچھی ایجوکیشن حاصل کرنی ہے, ایک اچھی جگہ جاب کرنی ہے, آئی ہیو ٹو اسٹارٹ اے فیملی. اور جو پرابلم مجھے فیس کرنے پڑے وہ میری کوشش ہوگی کہ میری اولاد کو نہ فیس کرنے پڑے. تو آئی واز بیسکلی ٹاکنگ اباؤٹ اٹ واز دا سیم ایونٹ, لیکن ہاؤ دس ایونٹ ڈیفائن ٹو پیپل ڈفرینٹلی, آئی مین لائک ٹو بردرز, کہ یقیناً وہ اپنے جینز میں بھی چیزیں شیئر کرتے ہوں گے, وہ اپنی نیچر کے علاوہ اپنی نرچرنگ میں بھی شیئر کرتے ہوں گے, یقیناً وہ ایک ہی اسکول میں جاتے ہوں گے, ایک ہی موڈ آف ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہوں گے, ایک جیسا ہوم ورک ملتا ہوگا, ایک ہی گھر میں رہتے ہوں گے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان دونوں نے کس طرح سے ان دونوں نے اس ایونٹ کو لیا. سو بات ہو رہی تھی ایمپلائیز کی سینس میں, تو بہت سارے ایمپلائیز جو ہیں وہ کچھ ایونٹس کو نا الاؤ کر دیتے ہیں کہ وہ انہیں ڈیفائن کر دیں. وہ بہت ساری چیزوں کو نا اجازت دے دیتے ہیں کہ جی گھر پہ یہ پرابلم ہے, یہ اس طرح سے ایشوز چل رہے ہیں, یہ ایشو ہے, ایشو نمبر 1 2 3 4 5. تو ایشوز تو ہر کسی کے ساتھ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. فیس بک پہ ہر بندہ اپنی تصویر ہنستے مسکراتے ہوئے لگاتا ہے, کچھ چیز کھاتے پیتے ہوئے لگاتا ہے, لیکن پرابلمس تو ظاہر ہے کوئی بندہ نہیں لگاتا فیس بک پہ, لیکن پرابلمس تو سب کے ہوتے ہیں نا. وہ ان سب پرابلمس کے باوجود مینیج کرتے ہیں کسی طرح چیزوں کو, اور ان چیزوں کو اپنے آپ کو افیکٹ نہیں کرنے دیتے اور سکسیزفل ہوتے ہیں. اب بہت سارے یوٹیوبرز ہی ایسے ہیں جنہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے سکسیزفل ہیں. ہم میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں یار اس نے کیسی ویڈیو بنائی ہے, مطلب اس ویڈیو پہ اتنے لائکس مل گئے, اس ویڈیو کو اتنے ویوز مل گئے, اس ویڈیو کو اتنے کامنٹس مل گئے, یہ ویڈیو مطلب وائرل ہی ہو گئی. او بھائی جان, وہ جو وائرل ہوتی ہے ویڈیو, وہ ویڈیو جو ہے اس پہ اس بندے کی بہت عرصے کی محنت ہوتی ہے. آپ اس بندے کو نہیں جانتے جب وہ کیمرے کے سامنے آنے سے پہلے جتنی اس نے محنت کی ہوتی ہے, جتنا اس نے ہوم ورک کیا ہوتا ہے, جتنی اس نے سلیپ لیس نائٹس گزاری ہوتی ہیں, اس چیز کے پیچھے بہت زیادہ محنت ہوتی ہے. بلکہ اس چیز پہ بھی لوگوں کو ایک ڈاکیومنٹریز اپنے اوپر بنانی چاہیے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو انہوں نے کی جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتی ہیں, اور لوگوں کو صرف ان کا سکسیس نظر آتا ہے, جس کی وجہ سے لوگ سمجھ لیتے ہیں موٹیویشنل اسپیکر جو ہے یا یہ لائف کوچ, یہ صاحب جو اپنے آپ کو لائف کوچ کہہ رہے ہیں, انہیں کیا پتہ, انہیں تو یہ تو سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوئے تھے یا ان کے پاس تو وسائل تھے. ان میں سے زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس وسائل نہیں ہوتے, جنہوں نے ترقی ہی اس لیے کی ہوتی ہے کہ ان کے پاس وسائل نہیں تھے, اور انہوں نے اس چیز کو اس طرح لیا کہ میرے پاس کوئی وسائل نہیں ہے, لہٰذا مجھے اب پوری جان مارنی پڑے گی, مجھے کسی وسائل پہ کسی چیزوں پہ انحصار نہیں کرنا پڑے گا, مجھے خود محنت کرنی پڑے گی. اور وہ محنت کرنے سے ایک انرشیا ان کے اندر بلڈ اپ ہوتا ہے, انہیں ایک محنت کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے, شوق پیدا ہوتا ہے, اور یہ شوق پھر ان کی ایک عادت بن جاتا ہے. اور جب یہ شوق ان کی ایک عادت بن جاتا ہے تو ہر چیز میں وہ محنت کرتے ہیں. اور پھر کبھی کوئی ایسی اپرچونٹی آتی ہے, اپرچونٹی انہی لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو پہلے سے محنت کر رہے ہوتے ہیں. مطلب ہم کبھی ایک کرکٹ میچ دیکھیں تو کرکٹ میچ میں آپ یہ دیکھیں کہ جو فیلڈر ہوتا ہے نا, جب وہ بالر بال کرا رہا ہوتا ہے تو فیلڈر تھوڑا آہستہ آہستہ چل رہا ہوتا ہے, فیلڈر کھڑا ہوا نہیں ہوتا, جامد نہیں ہوتا, ساکن نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ فیلڈر کو پتہ ہے کہ میں تھوڑا موو کرتا رہوں گا تو جب بال میرے پاس اگر آئی بھی تو میں موو تھوڑا سا کر رہا ہوں گا تو میں موو کر کے اسے کیچ کر سکوں گا. اگر میں بالکل ہی کھڑا ہوا ہوں یا ٹھوس ہو کے کھڑا ہوا ہوں تو بال آ کے میرے قریب سے گزر جائے گی اور میں مس کر دوں گا, اور پھر میں چیزوں کو, حالات کو, ہوا کی ڈائریکشن کو, کسی اور چیز کو بلیم دوں گا. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ وہ کون سے ایسے امپلائیز ہوتے ہیں, وہ کیا چیز ہے بیڈ ایٹیٹیوڈ. نمبر 1 تھنگ یہ ہوتی ہے ان میں کہ وہ الاؤ کرتے ہیں ایکسٹرنل فیکٹرز کو کہ وہ ان کو ڈیفائن کریں. اچھا, اس میں ایک چیز اور بھی ہوتی ہے, جب ہم ایکسٹرنل فیکٹرز کی بات کرتے ہیں تو ایک اور ایگزامپل میرے ذہن میں آئی, بڑی انٹرسٹنگ ایگزامپل ہے, میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. یہ ایک جناب خاتون تھیں, امریکن خاتون, ان کا نام تھا ہلڈا کروکس. شی واز بورن ان May 1896. 1896 میں جناب یہ پیدا ہوئی تھیں اور شی ڈائیڈ ان November 1997. مزے کی بات یہ کہ جو خاتون تھیں جی ہلڈا کروکس, انہوں نے اس ایج میں یہ سوچا کہ میں ماؤنٹین کلائمبنگ کو اپنا شوق بناؤں گی, جو ایج ریٹائرمنٹ کے بعد کی ایج ہوتی ہے.
انہوں نے اپنے 60s کی ایج کے بعد انہوں نے ماؤنٹین کلائمبنگ سٹارٹ کی اینڈ شی بیکیم دا اولڈسٹ لیڈی ٹو کلائم ماؤنٹ فوجی. ماؤنٹ فوجی یہ لوکیٹڈ ہے جی جاپان میں, اور اس کی جو ہائٹ ہے وہ ہے 12,389 فیٹ. وہ جناب انہوں نے اسے کلائم کیا ایٹ دا ایج آف 91. کہنے کا یہ مقصد ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کو کہ ایج از جسٹ اے نمبر. ظاہر ہے انسان ہے, انسان کی ایجنگ ہوتی ہے, لیکن میں آپ سے یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ ایونٹس ہو رہے ہیں, جو کچھ بھی ہو رہا ہے یا جو بھی ایونٹس ہو رہے ہیں آپ کی لائف میں, آپ ان چیزوں کو پازیٹیولی لیں اور ان چیزوں کو اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کو ڈیفائن کریں یا آپ کی سکسیس میں رکاوٹ بنیں, بلکہ ان سب چیزوں کو ایک ایسا لرننگ ایکسپیرینس کے طور پہ لیں جس لرننگ ایکسپیرینس کو آپ اپنی لائف میں استعمال کر کے ایک سکسیسفل انسان بن سکتے ہیں. اب یہاں پہ ایک بڑا زبردست کوٹ یہ میرے پاس ایک ہے, نیپولین ہل کا ایک کمال بڑا زبردست کوٹ ہے. ایوری ایڈورسٹی, ایوری فیلئر اینڈ ایوری ہارٹ ایک, مطلب کوئی بھی مشکل, کہیں بھی آپ فیل ہوتے ہیں, کوئی بھی ہارٹ ایک, کوئی بھی دل کا درد, کیریز ود اٹ, اپنے ساتھ کیری کرتا ہے سیڈ, ایک بیج آف این ایکویلنٹ اور گریٹر بینیفٹ. جو بھی پرابلم آپ کی لائف میں آتے ہیں وہ پرابلم اپنے ساتھ یقیناً ایک ایسا بیج رکھتے ہیں, ایک ایسا سیڈ رکھتے ہیں جس چیز نے آپ کو آگے لائف میں جا کے فائدہ دینا ہوتا ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ مجھے سبسکرائب کریں, ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کیجیے گا. تھینک یو سو مچ.